अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक माँ होने के नाते और 22 साल से एक मदरसे की नाज़िमा होने की हैसियत से मैंने सीखा है कि इंसान तवज्जो और मोहब्बत के साथ-साथ कड़ी तरबियत से परवान चढ़ते हैं। जैसे कि पौधे, दरख्त, ज़रख़ेज़ मिट्टी, सही मौसम और केयर चाहते हैं, वैसे ही इंसान भी कामयाबी के लिए डिसिप्लिन्ड माहौल चाहते हैं। आज मैं आपको सिर्फ बेबी प्लांट्स लगाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि आपके साथ बांट रही हूँ कुछ असूल जो एक इंसान को फूल सा बना सकते हैं, खुशबूदार, खूबसूरत और मुकम्मल। मौसम बरसात की पहली बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, पौधों की ताजगी और दिल को छू लेने वाली ठंडी हवाएं, क्या हसीन मौका है नए पौधे लगाने का। आज मैं कुछ बेबी प्लांट्स को बड़े पौधों से अलग करूंगी और इन्हें नए गमलों में लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी काम करते हैं, यानी मिट्टी की तैयारी। 60% भल मिट्टी या दरियाई मिट्टी, 20% रेत और 20% गोबर खाद या कंपोजिट मिक्स कर लिए। अगर आपके पास कोकोपीट हो तो वो भी शामिल कर लें। ये मिक्सचर बेहतरीन है पौधों के लिए जरखेज, हल्की और नरम मिट्टी की बेस बनाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे पौधों के लिए अच्छी मिट्टी, मुनासिब मौसम और खाद जरूरी है, वैसे ही इंसानों के लिए भी साजगार माहौल, मोहब्बत और तरबियत भी जरूरी है, खास तौर पर छोटे बच्चों और नई दुल्हनों के लिए। सूरह इब्राहिम में इरशाद बारी ताला है, अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमातन तय्यिबातन कशजरतिन तय्यिबातिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समाई। अच्छी बात इस पाकीज़ा दरख्त की मानिंद होती है जिसकी जड़ मजबूत और शाखें आसमान तक हों। ये देखें, ये गुलाब की कटिंग्स पिछले साल बरसात में लगाई थी। अब ये नन्हे पौधे बन चुके हैं और देखें, इन पे बड्स भी लग गई हैं और इन पे कुछ फूल भी लगे थे जो अब सूख चुके हैं और नई काफी सारी देखें बड्स बनी हुई हैं और ये अब आहिस्ता आहिस्ता फूल बन जाएंगी। अगर हम यही कटिंग्स गर्मी में लगाते तो ये जल जाती। दोस्तों, हर काम का एक वक्त और मौसम होता है, इंसानों की तरबियत का भी। कुछ चीजें नरमी, मोहब्बत और सही वक्त पे फल देती हैं। ये देखें, ये बेबी सन रोज के नरम मुलायम पौधे हैं, छोटे छोटे प्यारे से इनके ऊपर फूल आते हैं। सारी गर्मियां हमने बहुत इंजॉय किया इन फूलों को, लेकिन गर्मी की शिद्दत से अब ये खराब हो रहे थे। अब इनकी कटिंग्स बनाकर मैं नए गमलों में लगा दूंगी और उन्हें सेमी शेड में रखूंगी। और इन दो गमलों से हम बहुत सारे गमले जो हैं वो बेबी सनरोज के बना लेंगे। कभी कभी इंसान सख्त माहौल में रहकर अपनी असल सलाहियतों को खो देता है, उसकी जो एबिलिटीज होती है ना वो छुप जाती हैं। लेकिन जैसे पौधे नई जगह पर लगकर अब ज्यादा फले फूलेंगे, वैसे ही समटाइम्स माहौल की तब्दीली, रवैयों और लहजों में चेंजिंग इंसान की जिंदगी बदल देती है। सही बुखारी में हमारे मुर्शिद, हमारे रहनुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
اچھے اور برے دوستوں کی مثال، یہ مفہوم ہے، اس میں سے میں کچھ حصہ آپ کو سنا رہی ہوں لمبی حدیث میں سے۔ اچھے اور برے دوستوں اور اچھے اور برے ماحول کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ پرفیوم بیچنے والا ہو اور ایک جو ہے وہ کسی لوہے کی بھٹی کا، لوہے کو پگھلانے کے کارخانے کا مالک ہو۔ اب جو دوست پرفیوم بیچتا ہے نا، جس کی پرفیومز کی فیکٹری ہے یا اس کی کوئی دکان ہے، وہ کبھی اپنے دوست کو پرفیوم گفٹ کر سکتا ہے یا دوست اس سے خرید سکتا ہے، اور نہیں تو کم از کم وہاں بیٹھ کے خوشبو تو آئے گی نا۔ اور برے ماحول کی مثال، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوہے کو پگھلانے والی بھٹی یا کارخانے کی طرح ہے۔ اب جہاں پہ دیکھیں لوہا پگھلایا جاتا ہے، بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ، اس ماحول میں چنگاریاں بھی اٹھتی ہیں، انسان کو کے کپڑے جل سکتے ہیں، اسے کم از کم بدبو تو آئے گی نا، اس کو سانس لینا دشوار ہوگا، گرمی لگے گی۔ ایسے ہی یا کالک جو وہاں پہ ہوتی ہے وہ ہاتھ پاؤں کو لگ سکتی ہے۔ تو ایسے ہی ماحول کی اور دوستوں کی مثال ہے۔ اچھا دوستو، انسانوں کو اپنی عادتوں کی کھانٹ چھانٹ بھی کرنا پڑتی ہے تاکہ ان کی پرسنالٹی گروم کرے، نکھرے، سنورے۔ جیسے باغ میں بے ترتیبی ہو تو وہ برا لگتا ہے، ویسے ہی ذہن میں فضول خیالات بھرے ہوں تو زندگی کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی بھی زندگی جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک ایجوکیٹڈ انسان بھی برے خیالات سے ٹاکسک بن جاتا ہے۔ تو اچھے لوگوں میں رہیں، اچھی کتابیں پڑھیں، نیک کامیاب لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں، اور ہاں، اپنے خیالات کی نگرانی ضرور کریں۔ Your thoughts becomes your words and your words become actions. These actions determine your character and at last it becomes your destiny. یعنی آپ اپنی تقدیر اپنے خیالات سے لکھتے ہیں۔ دوستو، کسی اسکالر، کسی عقل مند کامیاب انسان کے ساتھ گزارا گیا 1 گھنٹہ، ان کے ساتھ کی گئی ڈسکشنز 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ ان ساری کتابوں کا علم آپ کو 1 گھنٹے میں سم اپ کر کے دے دیں گے۔ یہ چیزیں آپ کی سوچوں کو نئے زاویے دے سکتی ہیں۔ جیسے ہم باغ میں نئے پودوں کا اضافہ کرتے ہیں تو باغ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج صبح جب میں اپنے باغیچے میں نکلی تو ایک عجیب سی الجھن دل میں اتری۔ یہ گھاس جو چند دن پہلے بڑی ترتیب میں تھی، سرسبز تھی، آج لمبی بے ترتیب اور بے ہنگم جھاڑیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ منظر صرف میرے باغیچے لان کا نہیں، ہماری زندگیوں کا بھی ہے۔ ہم سب کے دل و دماغ اور گھروں میں ایک باغ ہے جہاں وقتاً فوقتاً کانٹ چھانٹ تراش خراش ضروری ہے۔ اگر گھاس وقت پہ نہ کاٹی جائے تو وہ باغ کو نہیں، پورے ماحول کو ڈھانپ لیتی ہے۔ چھوٹے پودے دکھنا بند ہو جاتے ہیں، راستے مٹ جاتے ہیں، اور سارا حسن ہی کہیں چھپ جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے خیالات، ہمارے عادتوں اور ہمارے عقیدوں کا ہے۔ اگر ہم وقتاً فوقتاً ان کا جائزہ نہ لیں، غلط سوچوں کو ختم نہ کریں، ایمان کو مضبوط نہ کریں، تو دل کا باغ بھی ایک بھیانک جنگل بن جاتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں نا، تو اللہ پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو راستے پہ رہنا ضروری ہے۔ یہ جو ہم اپنی کیاریوں کے گرد باڑ لگاتے ہیں نا، یہ بھی ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے، ایک ماں کی طرح جو سمجھتی ہے
اپنی رسپانسبلٹی سمجھتی ہے ماں کہ جو چیزیں بچوں کے ایمان، کردار اور سوچوں کو بگاڑ سکتی ہے ان کو بچوں کی زندگی سے دور کر دے۔ ہوتے ہیں نا، چاہے فیملی ممبرز ہوں، چاہے امپلائی ہوں، جو بھی اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں، سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَهُمْ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ۔ تو اس لیے بڑی ذمہ داری ہے سربراہ کی۔ تو دیکھیں جی، اب یہ گھاس تراشی جا چکی ہے، باغ پھر سے آرگنائزڈ اور خوبصورت لگ رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دلوں، گھروں اور معاشرے کو بھی سانس لینے کے لیے صفائی بھی چاہیے اور باقاعدہ محاسبہ بھی۔ اللہ کریم ہمارے دل کو ایسا کر دے جیسے صاف ستھرا باغ، اور اس میں وہی پودے ہوں جسے ہمارا رب پسند کرتا ہو۔ یاد رکھیں، زندگی کا ہر باغ کٹائی مانگتا ہے، چاہے وہ گھاس ہو، سوچیں ہوں یا تعلقات۔ جو چیز بھی بگاڑ پیدا کرے، فساد پیدا کرے، ٹاکسک بن جائے، اس کی کٹائی بہت ضروری ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی اور اپنے ماحول کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔